السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کے گھرانے کی شان بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی پیشن گوئی اپنی قوموں کے سامنے کرتے رہے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کی تمام نشانیاں یہودیوں کے یہاں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو دار حریمہ کے سپرد کر کے دور دراز مقام پر بھیج دیا گیا، جہاں یہودی آپ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ یہ یہودی ہی تھے جو آپ کی دن رات تلاش کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آنے والا آ چکا ہے، جس کی پیشن گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی طرح ہندوؤں اور عیسائیوں کے یہاں بھی آپ علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ جن انبیاء کو کتابوں اور صحیفوں سے نوازا گیا، ان کی کتابوں اور صحیفوں نے آپ کی تشریف آوری کے قصے موجود ہیں۔ آج دشمن اسلام نے اپنی کتابوں میں سے وہ چیپٹر ہی غائب کر دیا جن میں آپ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور جن کتابوں سے وہ آپ کا تذکرہ غائب نہ کر سکے، انہوں نے وہ کتب خانے ہی جلا ڈالے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہماری قوموں نے حضور علیہ السلام کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تو لوگ جوگ در کے جوگ مسلمان ہونے لگیں گے اور دنیا سے دوسرے مذہب نایاب ہو جائیں گے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک جنگ کے دوران شری کرشن نے ایشور سے دعا مانگی تھی، اور اس دعا کے دوران انہوں نے کسی ہیلا کو 3 مرتبہ مدد کے لیے پکارا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ہیلا کون ہے؟ وہ جس ہیلا کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا چمتکار دکھائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر اور وہ کالا پتھر آخر کہاں موجود ہے؟ شری کرشن نے جس پریتم کے پریتم کا واسطہ پسیلہ اپنی دعا میں پیش کیا، آخر وہ ہستی کون ہے؟ جب انہوں نے اپنی یہ دعا مکمل کی تو دعا کے آخر میں شدت سے انہوں نے 3 مرتبہ کسی ہیلا کو پکارا۔ آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون ہے جسے شری کرشن اپنی نصرت اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ شری کرشن جنگ کے دوران اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عبرانی زبان میں جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں لفظ ایلیا یا ایلی کسی ایسی ہستی کے ساتھ منسوب تھا جو آخری زمانے میں ظہور کریں گی۔ پرانے زمانے کی بائبل میں لفظ ایلیا یا ایلی بار بار دیکھنے کو ملتا ہے، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ ایک خاص قسم مبارکہ ہے جو خدا کے لیے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوا جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ اب چلتے ہیں پانڈووں اور کوروں کی مشہور جنگ کی طرف، جس میں شری کرشن کور کے استر کے میدان میں تشریف لاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے سچائی کے طلبگار تو محض مٹھی بھر ہی رہ گئے ہیں، مگر جھوٹ اور باطل کی ٹڈی دل لشکر سے زمین اٹی پڑی ہے۔ شری کرشن جی اپنے سرپروش اور سپاہیوں کو ضرور پیغام ارسال کرنے کے بعد تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور اپنے مالکی حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ جو الفاظ ان کی کتابوں میں درج ہے وہ یہ ہے: ہے پرمیشور سنسار پرماتما، تجھے اپنی ذات کی قسم جو آکاش اور دھرتی کا جنم کارن ہے اور اس کی قسم تیرے پیارے کا پیارا، تیرے پریتم کا پریتم ہے، تجھے اس کا واسطہ جو ایلی ہے، جو سنسار کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا چمتکار دکھائے گا، تو میری ونتی سن اور جھوٹے راکشسوں کو نشٹ کر اور سچوں کو فتح دے۔ ایشور ایلا ایلا ایلا۔ اگر آپ ان لفظ پر غور کریں تو شری کرشن نے کسی کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے مدد کی طلب کی ہے۔ ان الفاظ میں انہوں نے پریتم کے پریتم کی قسم دی ہے اور آخر میں ان کا نام پکارا ہے، اور جن کا نام پکارا ہے ان کے آنے کی خبر بھی دی ہے، یعنی کہ وہ آنے والا دنیا کے سب سے بڑے مندر یعنی کہ دنیا قبلہ کعبہ حرم میں محترم میں کالے پتھر یعنی حجر اسود کے نزدیک اپنا جلوہ یا معجزہ دکھائے گا، اور تمام عالم اسلام جانتا ہے کہ وہ پاک ہستی حضرت علی علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے حجر اسود کے قریب خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑتے ہوئے ظہور کیا، جس دیوار کے ٹوٹنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جہاں تک لفظ ایلا کی بات ہے
تو پراچین سمے کی پرانی زبانوں میں سنسکرت زبان سب سے پرانی زبان ہے۔ اس زبان میں لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے بڑے ہی اونچے درجے والا، جیسا کہ عربی زبان میں اعلیٰ، عالی یا علی یا اعلیٰ لکھتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں سے جو لفظ آج موجود ہے وہ پراچین ویدوں سے نکلے ہوئے ہیں، اور ہندوؤں کے اکثر پڑھے لکھے پنڈت اس بات کو مانتے ہیں کہ شری کرشن نے جس اعلیٰ کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ ذات اقدس حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے آپ کے نامہ مبارک کا ورد بار بار کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کی مثال ایسے ہے کہ خندق میں حضرت علی کی ایک ضراب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کائنات میں جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ ایک ضرب اس عبادت پر سب کر لی گئی ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ اور آپ کے چاہنے والے آپ کی مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مدد کو آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور بہت اتھینٹک حدیث ہے کہ اے علی، نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور تمہارے، نہیں پہچانا کسی نے مجھ کو سوائے خدا کے اور تمہارے، اور نہیں پہچانا کسی نے تم کو سوائے خدا کے اور میرے۔ پھر یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ تمہاری معرفت حاصل ہو گئی؟ ہر نبی کا ایک راز ہوتا ہے اور علی میرے رازدار تم ہو۔ نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا ہے، تو شری کرشن جسے پریتم کا واسطہ وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ ذات اقدس حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس منبع فیوض برکت ہے، منبع روحانیت اور منبع ولایت ہے۔ جیسا بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی باب مدینہ العلم ہے، اور جو علم کا متلاسی ہوگا اس کو علم کے دروازے تک آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت علی علیہ السلام کی فیوض و برکت سے مشرف فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز رات 8 بجے اسی طریقے سے آپ کے سامنے اچھے واقعے اور اچھے قصے لاتے ہیں، پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے۔